السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، فارسی کی دوسری میں ابھی تک آپ نے 11 حکایتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 12۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکے از وزراء پیش ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ رفت۔ وزیروں میں سے ایک ذوالنون مصر کے رہنے والے تھے۔ ذوالنون مصر کے ایک مشہور صاحب کرامت بزرگ کا لقب ہے ذوالنون۔ ایک مرتبہ کشتی کے سفر میں کسی امیر کے ہیرے کی انگوٹھی کھو گئی۔ آپ گدڑی پوش تھے، سب لوگوں نے آپ پر شک کیا۔ آپ نے ہر چند برات ظاہر کی مگر کسی نے نہ مانا۔ اپنی برات کے لیے انہوں نے دعا کی۔ دریا کی ایک مچھلی انگوٹھی اپنے منہ میں لیے ہوئے آئی، سب لوگ حیران رہ گئے۔ اسی دن سے آپ کا لقب ذوالنون پڑ گیا۔ مصر کے رہنے والے تھے اس لیے مصری کہا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وزیروں میں سے ایک وزیر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا و ہمت خواست اور دعائے خیر چاہی کہ روز و شب بخدمت سلطان مشغول می باشم و بخشش امید وار و از عقوبتش ترساں، کہ شب و روز کہ دن و رات بخدمت سلطان بادشاہ کی خدمت میں مشغول می باشم میں مشغول رہتا ہوں، و بخشش امیدوار اور اس کی بھلائی کا امیدوار ہوں، و از عقوبتش ترساں اور اس کی سزا سے ڈرنے والا ہوں۔ ذوالنون بگریست، ذوالنون روئے و گفت اور کہا، اگر من از خدا چنی ترسید میں، اگر میں خدا سے ایسے ہی ڈرتا کہ تو از سلطان جیسا کہ تو بادشاہوں سے، از جملہ صدیقہ بود میں، تو میں صدیقوں میں سے ہوتا۔ یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پتہ تو بادشاہ سے ڈر رہا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر میں اللہ سے اتنا ہی ڈرتا تو میں صدیقوں میں سے ہوتا۔ گر نبود امید راحت و رنج پائے درویش بر فلک بودے، اگر راحت و رنج کی امید نہ ہوتی، اگر راحت و رنج کی امید نہ ہوتی پائے درویش بر فلک بودے، تو فقیروں کا قدم آسمان پر ہوتا۔ گر وزیر از خدا بترسیدے، اور اگر وزیر خدا سے اس طرح ڈرتا، ہم چنا کز ملک بودے، جس طرح بادشاہ سے ملک بودے، تو فرشتہ ہوتا۔ اب یہاں ایک سبق دے رہے ہیں کہ تو بادشاہ سے ڈر رہا ہے اور راحت و رنج کی امید کر رہا ہے، اگر راحت و رنج کی امید نہ ہوتی تو درویشوں کے قدم جو ہوتے وہ آسمان پر ہوتے، اور اگر وزیر اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتا جیسے کہ بادشاہ سے ڈر رہا ہے تو وہ بڑا پاکیزہ ہوتا، مثل فرشتہ ہوتا۔ تو یہاں ایک نصیحت دے دی کہ ہمیں دنیا سے یعنی مخلوق سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور مخلوق کی دلجوئی کے لیے ہم بالکل پریشان رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں اور اللہ سے ڈریں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اگر اللہ سے ڈریں تو پھر اللہ ہمیں وہ مقام عطا کرے گا جس کا کوئی ادراک بھی نہیں کر سکتا۔